حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ، دنیا اس کو فرعون سے جانتی ہے، ٹھیک ہے، سب نے سن رکھا ہے۔ فرعون نے خواب دیکھا۔ جب فرعون نے خواب دیکھا، فرعون نے بھی، اچھا اللہ کی شان، فرعون کو ڈائریکٹ عذاب نہیں آیا، پہلے اس کو خواب دکھایا، یعنی اس کو اطلاع دی کہ ہم تجھے برباد کریں گے، اور کس کے ذریعے سے؟ اپنے مقرب بندے کے ذریعے، برباد تو کریں گے تجھے۔ اچھا اللہ کی شان ہے، جملے کو غور کر سے سننا، اللہ کرے جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچ جاؤ۔ کبھی کبھی ظالم کو نپٹنے کے لیے محبوب کو کھڑا کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کو کھڑا کیا، جیسے نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم کو کھڑا کیا، اور کبھی کبھی ظالم کے مقابلے میں ظالم ہی کو کھڑا کرتا ہے، جیسے یزیدیوں کو نپٹنے کے لیے مختار کو کھڑا کیا، مختار ثقفی کو۔ کیوں؟ اگر زین العابدین بادشاہ امام حسین کے قتل کا بدلہ لیتے تو آج تک دنیا کہتی دیکھو نبی کے گھرانے والوں نے 72 کے بدلے میں 1,40,000 کا قتل کیا، 1,40,000 کا قتل کیا، 1,40,000 کا قتل کیا۔ قدرت نے کہا زین العابدین تم گھر بیٹھو، بدلہ لوں گا، تیری سیادت کی آبرو بھی قائم رکھوں گا اور ظالم سے بدلہ بھی لوں گا۔ کھڑا کیا نا مختار کو، کھڑا کیا نا حضرت زین العابدین کی معاف کرنے کی ادا ہے کہ نبی کے گھرانے کی ادائے معاف کرنے کی بھی سلامت رہی اور ظالم کو اس کے کفر کردار تک بھی پہنچا۔ یہ ہے خدا۔ تو کبھی محبوب کو کھڑا کرتا ہے اور کبھی ظالم کے مقابلے میں ظالم کو کھڑا کرتا ہے، لیکن کھڑا ضرور کرتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دور قریب ہے۔ بات سمیٹنے لگا تھا لیکن تھوڑی سی بات بیچ میں آ گئی۔ فرعون کو پہلے خواب دکھایا، خواب دیکھا، اچھا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ خدا کہتا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، میں خدا ہوں۔ اوہو، اور اوقات یہ کہ خود کا خواب دیکھے تو تعبیر بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، خدا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اور اپنے خواب کی تعبیر نہیں جانتا۔ پریشان ہوا تو اپنے معبرین کو بلایا، میں نے خواب دیکھا، بتاؤ کیا ہے؟ تو لوگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا جان بخش دیں تو بتا دیں۔ کہا بتاؤ؟ کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت ختم کرے گا، بس اتنی سی بات ہے، اب میری حکومت محفوظ ہے۔ کہا کیسے؟ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، نہ پیدا ہوگا اور نہ میری حکومت ختم ہوگی۔ ظالم ظالم ہوتا ہے۔ کہا کیا طریقہ ہوگا؟ کہ آج کے بعد ہر مرد اپنی بیوی سے الگ رہے گا، کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا، تو جو بچے پیدا ہو چکے کہ جتنے لڑکے سب قتل کرو، کیونکہ بچہ پیدا ہوگا، بچی نہیں نا، تو بچے قتل کر دو۔ آئندہ سب شوہر اپنی بیوی سے الگ رہیں، جو پیٹ میں ہے اس کا ہر دروازے پہ ایک ایک دائی مقرر کرو، جیسی بچہ پیدا ہو، بیٹی ہو تو چھوڑ دو، بیٹا ہو تو قتل کرو، اپنی دائیاں رکھو۔ خدا کی شان۔ حضرت موسیٰ کلیم ماں کے شکم میں آ گئے۔ آپ کی امی اتنی خوبصورت تھی، نورانی چہرہ تھا کہ دائی کی اور امی کی دوستی ہو گئی۔ توجہ کرنا، اب میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یقین کی برکت، اللہ کرے مجھے بھی یقین نصیب ہو، آپ کو بھی یقین نصیب ہو، مضبوط یقین۔ اللہ سے یقین مانگو، اللہ سے یقین مانگو، یقین کی بڑی برکت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی سے دائی کی دوستی ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو وہ بھی بڑے خوبصورت تھے۔ ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، مگر سید العالمین کی خوبصورتی کا مزاج ہی کچھ اور تھا۔ اس لیے کہ جس کو سردار بنایا پھر اس کو حسن میں بھی سردار بنایا۔ نبیوں کی کائنات میں سب سے خوبصورت حضرت یوسف کو بنایا، اور یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت جان یوسف محمد الرسول اللہ کو بنایا۔ حضرت یوسف کی طالب مصر کی عورتیں ہیں اور حسن مصطفیٰ کا طالب
خود خلاق کائنات ہے. کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. تو کروں تیرے نام پہ جا فدا, کروں تیرے نام پہ جا فدا, کروں تیرے نام پہ جا فدا. نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر اس دائی نے کہا بچہ کتنا خوبصورت ہے, اس کو قتل نہیں کریں گے. کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا بکری کا بچہ کاٹ کے ہانڈی میں ڈال دیں گے اور لے جا کر کے رکھ دیں گے محل میں کہ بچہ کاٹ دیا. ہاں ٹھیک ہے. ہانڈی لائی گئی, بکری کا بچہ کاٹ کر کے محل میں لے جا کر جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی بڑی ذہین تھی, اس نے دائی کو اور ماں کو بٹھا کے کہا دیکھو بچہ تو بڑا خوبصورت ہے ہمارا بھائی, لیکن بادشاہ کو کہہ دیا کہ بچہ ہم نے قتل کر دیا, لیکن اگر پتہ چلا, بچے رات میں روتے ہیں, دن میں بھی روتے ہیں, کبھی بھی روتے ہیں, آواز پتہ چلی اس کے جاسوس پھر رہے ہیں, ایک بچہ مرنا تھا اب ایک بچہ نہیں مرے گا, ہم تینوں بھی مریں گے, یہ بچہ بھی مرے گا. کہا پھر کرنا کیا ہے؟ کہا اس بچے کو گھر سے نکالو. توجہ کرنا, یقین کی برکت, اس بچے کو گھر سے نکالو. کہا کیسے نکالیں گے؟ کہا میں ایک صندوق لاتی ہوں, صندوق پیٹی, اس میں بچے کو ڈال دیں گے اور وہ صندوق جو ہے وہ دریا میں ڈال دیں گے. اللہ جہاں چاہے گا وہ صندوق چاہے گا. یاد رکھنا, جنگل میں رکھی ہوئی چیز مل سکتی ہے, غار میں رکھی ہوئی چیز مل سکتی ہے, سب سے غیر محفوظ اگر کوئی جگہ ہے تو اسے دریا کہتے ہیں. کیونکہ دریا میں کوئی چیز ڈالے پتہ نہیں کہاں تک جائے گی, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. حضرت موسیٰ کی ماں دیکھو, نبی کے ماں باپ کبھی کافر نہیں ہوتے. یہ تو مولوی ازم نے 1857 کے بعد جن کو انگریزوں نے پیدا کیا تھا, ان کو اتنا شوق ہے نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے کا کہ نبی کے ماں باپ کو بھی کافر کہہ ڈالا. نبی کے ماں باپ کافر نہیں ہوتے میرے بھائی. اتنا کہوں آپ سے, ایک بات کہوں, برا مت ماننا, تمہارے گجرات میں کسی شرابی کے گھر کبھی ولی پیدا ہوا ہے کیا؟ جب شرابی کے گھر ولی پیدا نہیں ہوتا تو کافر کے گھر میں نبی کیسے پیدا ہو؟ کیا باتیں کرتے ہیں لوگ, بکواس کرتے ہیں. اور آپ بھی ہے کہ کسی کے بھی پیچھے کھڑے ہو جاتے ہو. میرے بھائیوں ذرا ہوش کے ناخن لو. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جب صندوق آیا تو بچے کو رکھا, اپنے بیٹے کو صندوق بند کیا, اور ایک ماں لے کر کے چلی صندوق کو دریا میں ڈالنے کے لیے. ذرا دل سے پوچھو, اپنے دلوں سے پوچھو. بچہ زور سے روتا ہے, ہم بے چین ہو جاتے ہیں. چند گھنٹوں کا ننھا معصوم حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام, ماں نے پیٹی میں رکھا, کیسے حالات, کیسا وقت, اور پیٹی میں رکھ کے دریا پہ چلی. اور دریا پہ جانے کے بعد بچے کو جیسی دریا میں ڈالتی ہے, سوچا میرا معصوم, میرا ننھا دریا میں ڈالوں گی تو پتہ نہیں کب ملے گا. یہ منموہنی صورت دیکھوں, یہ معصوم صورت دیکھوں. صورت دیکھتی ہے بند کرتی, صورت دیکھتی ہے بند کرتی. بالآخر جب ایک ماں اپنی ممتا کو پیٹی میں باندھ کر دریا میں ڈالتی ہے تو ماں چہرہ بلند کر کے آسمان کی طرف کرتی ہے, اور ماں کا توکل اور یقین کہتا ہے میرے اللہ, جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. میں اپنا بچہ کسی کو نہیں سونپتی, میں اپنا بچہ صرف تجھے سونپتی ہوں. میں نے اپنا بچہ تجھے سونپا ہے. اور روتے ہوئے آنکھ میں آنسو لے کر دریا میں ڈال دیتی ہے. اللہ پہ بھروسے کی لاج اللہ کیسے رکھتا ہے. بس بھروسہ بھروسہ بھروسہ, یقین یقین یقین. آپ اور ہم کسی چیز کو بچاتے ہیں تو جس سے خطرہ ہوتا ہے اسی سے بچاتے ہیں. توجہ, جس سے خطرہ ہوتا ہے اسی سے بچاتے ہیں. لیکن یہاں شان بے نیازی, جس سے خطرہ
اسی کے گھر صندوق جا رہی ہے، جس سے خطرہ اسی کے گھر صندوق جا رہی ہے. اور پھر سبحان اللہ، اللہ کی شان، آسیہ جیسی پاک دامن مومنہ کو فرعون کی بیوی بنایا جا رہا ہے. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پاکوں کے لیے پاک ہے، ناپاکوں کے لیے ناپاک ہے، لیکن آسیہ کو بھائی بیوی بنانا مقصد نہ تھا. بیوی کہلا رہی تھی، لیکن امانت کی پرورش کے لیے پہلے سے صاحب امانت کو بھیج دیا گیا. ذرا دیکھو تو صحیح، اس کی حکمتیں دیکھو، اس کا پلان دیکھو، اس کا منصوبہ دیکھو، اس کی شان دیکھو. سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان کیا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بعد میں کوئی مجھ پہ بھروسہ کر کے بچہ مجھے سونپے گا، انتظام کیسے کیے جا رہے ہیں. اللہ اللہ، آسیہ جیسی عظیم خاتون کو فرعون کی بیوی بنا کر اس کے محل میں رکھا. اور اللہ کی شان، فرعون کی بیوی بنا کے رکھا. حیا کے پردے میں کہہ دوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، ادھر آسیہ کا نکاح ہوا، ادھر فرعون سے مردانہ طاقت چھین لی تاکہ آسیہ کو ہاتھ ہی نہ لگا سکے. کیوں؟ سن لے ذرا، اس پہ بھی سن لے. کیوں؟ اس لیے کہ آسیہ کو جنت میں اپنے محبوب کی بیوی بنانا ہے. حضرت آسیہ کا نکاح جنت میں ہمارے آقا کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ، ذرا غور کریں، ذرا غور فرمائیں. بہرحال اس سے طاقت چھین. اس سے پتہ چلا یہ جو ظالم ہوتے ہیں نا،